میرا آپ سے یہی سوال تھا. ایک دفعہ جو اہل سنت کے ایک بریلوی مکتب کے بڑے عالم ہیں مفتی منیب صاحب, انہوں نے ایک دفعہ بیان دیا تھا کہ دین کو سب سے زیادہ نقصان پیروں اور نعت خوانوں نے پہنچایا. ان کے اپنے لوگوں نے بھی بہت تنقید کی. یہی ہم اہل تشیع کے ہاں بھی دیکھتے ہیں کہ ذاکرین کی وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں نے جب آپ کو کہا کہ میں نے سنا ہے صحابہ کے بارے میں یہ, لیکن ذاکرین کی تو ہم نے کچھ ویڈیوز میں سنا ہے کہ انہوں نے صحابہ کے بارے میں کرتے ہیں, بالکل جہلا ایسے ہیں. اور یہ اتفاقاً یہ لوگ جو صحابہ کے بارے میں اس طرح کی یا امہات المومنین کے بارے میں نازیبہ گفتگو کرتے ہیں, توہین آمیز گفتگو کرتے ہیں, یہ شیعہ مذہب کے بارے میں بالکل آشنا نہیں ہوتے. شیعہ مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا شیعہ مذہب ہے کیا ہے. اگر کسی اس طرح کے بندے کو جو ماہر ہے ان کاموں کا, مناظرانہ اور اس طرح کی جدلی باتیں کرتا ہے نا, اگر اس کو کہو کہ آپ امام صادق علیہ السلام کی مذہب کے اصول بیان کرو, اسے نہیں پتا. اسے یہی مجلسیں سنی سنائی نکتے اور یہ چیزیں ہیں, وہ کاروباری مقاصد کے لیے کرتا ہے. بنیادی طور پر تو شیعہ کا جو دین ہے وہ قرآن سے ہے. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ جتنے ذاکرین خطبہ ہمارے شیعوں کو کہتا ہوں کہ آپ کی مجلس پر آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے سامنے قرآن رکھو, کھول کے دو, اور انہیں کہو کہ اپنی مرضی سے کوئی صفحہ پڑھ کے سناؤ. اگر قرآن دیکھ کے پڑھ لیا انہوں نے تو سمجھو اس کو کچھ آتا ہے, لیکن اگر یہ قرآن ہی نہیں پڑھ سکتے, قرآن ہی نہیں پڑھ سکتے دیکھ کے, ظاہر ہے آپ تجربہ کر لیں. ہم نے بہت سارے ایسے ویڈیوز بھی دیکھے ہیں, کسی نے چیلنج کیا, بیٹھے تو انہوں نے بات ادھر ادھر گھما دی. ہاں, تو قرآن پاک دیکھ کے نہیں, جب قرآن ہی پڑھنا ہی نہیں آتا, عربی سادہ پڑھنا نہیں آتی, یہ مذہب کا نمائندہ تو نہیں ہو سکتا نا یہ. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے حوالے اہل سنت نے نوٹ کر لیے ہیں دونوں طرف. اہل سنت کو ان ذاکرین خطباء کو شیعہ ترجمان ماننا یہ درست بات نہیں ہے, جب انہیں پتہ ہے کہ یہ اپنے مذہب کی بھی بات نہیں سمجھتے. یہ کاروباری لوگ ہیں, ان کی تجارت ہے, یہ تاجر لوگ ہیں, کاروباری لوگ ہیں. اور بہت سارے سنی سے شیعہ ہوئے ہیں یہ اس طرح کے, یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے. اچھا, یہ بہت سارے سنی سے شیعہ ہوئے ہیں اس طرح کے لوگ. اچھا کاروبار اچھا ہے, آمدن اچھی ہے یہاں پر. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو اپنے مذہب کے بارے میں سے ہی ان کا مطالعہ نہیں ہے, پورا نہیں ہے, نہ اپنے مذہب کے عقائد, نہ اپنے مذہب کی فقہ, نہ اپنے مذہب کی تفسیر, نہ اپنے مذہب کے اصول. اگر اہل سنت کے ہاں شیعہ مذہب کی کوئی دلیل ہو تو وہ شیعہ مستند کتابوں یا شیعہ مستند علماء کو حوالہ دیں. یعنی شیعہ پر اعتراض اہل سنت وہاں کریں کہ جہاں پر شیعہ عالم نے کوئی بات کی ہے, مستند عالم نے, یا شیعہ مستند کتاب میں کوئی بات ہے, یہ حق بنتا ہے اہل سنت کو. اور پھر شیعہ کا کام ہے اس کا جواب دے, اس کا دفاع کرے. لیکن اگر یہاں نہیں ہے کوئی بات, اور جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ابھی ہمارے جو اس وقت مستند علماء ہیں, سپریم شیعہ جو لیڈرشپ ہے اس میں آیت اللہ خامنئی ہیں جو ایران کے رہبر بھی ہیں, مجتہد بھی ہیں, فقیہ بھی ہیں, مرجع تقلید ہم کہتے ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہے. ان کا فتویٰ ہے باقاعدہ کہ اہل سنت کے مقدسات, صحابہ اور خصوصاً نام لے کر امہات المومنین کی توہین حرام ہے شرعاً. حرام کا فتویٰ دیا ہوا ہے انہوں نے. اب یہ حوالہ اہل سنت کو پکڑنا چاہیے نا, اور اگر کوئی کرتا بھی ہے شیعہ تو اس کو یہ فتویٰ سنائیں گے بھائی آپ کے علماء تو یہ کہتے ہیں, آپ یہ باتیں کیوں کر رہے ہو. لیکن الٹ ہوتا ہے, انڈیویجول ہے, شیعہ مذہب نہیں ہے. نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے بجائے اگر کوئی جاہل کوئی بات کرتا ہے اس کو ریفرنس بنا لیتے ہیں, اور پھر علماء کے اوپر بھی حملے شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہو. کب کہتے ہیں علماء؟ ایک اور بھی اس کا پہلو ہے, شاید آپ نہ پوچھیں لیکن میں کہہ دوں. وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے بعض علماء نہیں کرتے توہین, تو یہ تقیہ کرتے ہیں, چونکہ آپ کے مذہب میں ایک تقیہ بھی ہے, ایک مذہب, یعنی آپ چھپاتے ہو, اصل بات چھپاتے ہو آپ. خوب یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک دوری یا ایک نفرت یا ایک کینہ یا جو بھی کہیں نا, ایک نفسیاتی جو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے اس کا نتیجہ ہے. بدگمانی, میں کہہ لوں صحیح لفظ بدگمانی ہے, ایک بدگمانی کا نتیجہ ہے کہ جب شیعہ علماء کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اگر صحیح بات ہو تو کہتے ہیں یہ تقیہ کی وجہ سے کر رہے ہیں, اصل کچھ اور ہے ان کا عقیدہ, تقیتاً یہ بات کر رہے ہیں نا. تقیتاً تو اس وقت ہوتا ہے نا کہ جب کسی کو جان کو خطرہ ہو یا کسی بڑے خطرے سے محفوظ ہونا چاہیے, جیسے حضرت عمار یاسر نے کیا تھا, پکڑ لیا تھا انہوں نے, اور انہوں نے رسول اللہ کے خلاف ان سے کہلوا دیے تھے کچھ کلمات,
اور پھر وہ واپس آئے رو رہے تھے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، تو آیت قرآن اتری کہ جس کا دل مطمئن ہو اور اس نے زبان پر ایسے، تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ صحابہ بڑے بےتاب ہو رہے تھے کہ ان کو کیوں وہاں ایسے جملے کہے انہوں نے، تو وہی دلیل ہے تقیہ کی۔ تو ابھی تو ایسی صورتحال تو نہیں ہے کہ شیعہ کی جان خطرے میں ہے، اگر وہ تقیہ نہیں کریں گے تو مار دیے جائیں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ الحمدللہ مضبوط ہے، ابھی تو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے ان کو، بلکہ پاکستان کے بعض سنی علماء تو کہتے ہیں کہ شیعہ خطرہ بن گئے ہیں سنیوں کے لیے، یہ بھی غلط بات کرتے ہیں۔ میرے خیال ہے کوئی کسی کے لیے ہاں، لیکن خطرہ نہیں ہے تو وہ تقیہ والا سوال ہی نہیں ہے یہاں پر۔ یہاں پر جو اصل میں نے بات کر دی ہے کہ ہمیں مذاہب اور مسالک میں، جیسے میں دوسری طرف سے بھی بات ہے کہ شیعوں کے ہاں اگر یہ بات کی جائے کہ سنی اس کو کہتے ہیں جو اہل البیت کا بغض رکھتا ہو، تو یہ غلط بات ہے۔ نہیں، ہمارے ہاں تو اہل بیت کی محبت بہت احترام ہے، یہی بہت ہے ضروری ہے، تو یہ بدگمانی ہے۔ اگر شیعہ یہ کہیں کہ سنی اہل البیت سے بغض رکھتے ہیں تو یہ تہمت ہے، غلط بات ہے۔ اسی طرح اگر سنی یہ عقیدہ بنا کہ شیعہ صحابہ یا امہات المومنین کی توہین اور بے حرمتی کرتے ہیں تو یہ غلط بات ہے۔ اختلاف ضرور رکھتے ہیں، اختلاف کو اگر توہین کہتے ہیں تو وہ اصطلاح ہو جائے گی ان کی کہ اختلاف کو توہین کہتے ہیں۔ تو آپ کے ہاں ذاکرین کا سلسلہ نہیں ہے، یعنی آپ اس چیز کو پسند نہیں کرتے؟ یہ ذاکرین جو اچھے ذاکرین ہیں، جو اہل البیت کی تعلیمات پیش کرتے ہیں، جو ہاں وہ تو قبول ہے ہمیں، وہ تو ہم مانتے ہیں ان کو، لیکن یہ جو زیادہ تر جو ہیں جو اپنی طرف سے کہانیاں بنائے ہوئے ہیں، ہاں یہ جو آگ لگاتے ہیں، شعلہ بیانی کرتے ہیں، فرقہ واریت، اور عموماً جن کی وجہ سے حالات خراب ہو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ امام خمینی یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو شیعہ سنی اختلاف کو ہوا دیتا ہے، یہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، یہ شیطان کا ایجنٹ ہے۔ یہ اس کو اصل شیعہ سنی کے زمرے میں ہی نہ لاؤ آپ، جو اختلافات کو ہوا دیتا ہے، جو امت کے اندر یہ مسائل بڑھکاتا ہے۔